الشیطانirrajیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. کیا آپ کو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا آتا ہے؟ آدھے لوگ تو یہ دیکھ کر ہی ویڈیو سکپ کر دیں گے کہ بچہ ہے اس کو کیا پتا. رکے مجھے سب پتا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ مجھے آپ سے بھی زیادہ پتا ہو. کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب قرآن پاک نازل ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عربک تھی. If they don't know Arabic، اگر ان کی زبان عربک نہ ہوتی تو پھر بھی وہ عربک لرن کرتے تاکہ وہ قرآن مجید کو سمجھ پائیں. For your understanding، آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات ہی کافی ہے. جیسے اردو زبان کی گرامر ہے اور وہ ہم سب اردو بولنے والوں کو مین تو آتی ہی ہے. جیسے کہاں ہے بولنا ہے، جیسے کہ کہاں تھا بولنا ہے. مستقبل کی بات کرنی ہے تو کیا بولنا ہے. Just like we learn English grammar, past, present, past and future tense. We know that to speak in English, our vocabulary should be very high. If our accent is good, تو سمجھے سونے پہ سہاگا. جی ہاں، جیسا ہر زبان کی گرامر، انداز اور لہجہ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح عربی کا بھی خاص انداز اور لہجہ ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جو ہماری مذہبی کتاب ہے، جس کے ذریعے ہم نے جنت میں جانا ہے، جس کے ذریعے ہم نے دین کا راستہ سیکھنا ہے، ہمیں وہ زبان ہی نہیں آتی. چلے زبان نہ صحیح، ہم نے اس کتاب کو ٹھیک سے پڑھنے کی کبھی زحمت ہی نہیں کی. بس بچپن میں ایک بار قرآن پڑھ لیا، مکمل کر لیا تو بات ختم. اور وہ بھی جن سے پڑھا جاتا ہے ان کے اپنے لہجے بھی ٹھیک نہیں ہوتے. So it's not late. Let's start with me today. Grow yourself with your kids, just like my parents did. جی ہاں، میرے پیرنٹس نے بھی میرے ساتھ ہی تجوید سیکھی ہے. آپ کوئی بھی ٹیچر چوز کریں، آن لائن کہیں سے بھی سیکھیں. I desperately want to motivate you. الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی. ویسے آپ میری ویڈیو سے بھی بہت اچھا سیکھ سکتے ہیں. These are the screenshots of the videos I uploaded about Tajweed. I will add end screen and links in the description. Inshallah, gradually I will upload all the lectures of Qaida inshallah. Let's start today's lesson. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today's lesson is about نون ساکن اور تنوین. جب نون کے اوپر جزم آ جائے یعنی چھوٹی دال والی علامت آ جائے تو نون ساکن ہوگا، اور دو زبر دو زیر دو پیش کی علامت کو تنوین کہتے ہیں. نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں اور وہ یہ ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب. چلے آئیں اظہار کا قاعدہ سمجھتے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے. حروف حلقی 6 ہے اور وہ یہ ہے: حمزہ ہے، عین ہے، غین، خاء. یعنی نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی حرف بھی آ جائے غنہ نہیں کرتے. فار ایگزامپل، من علیکن، من اجلن، میم، نون، زیر، من. حمزہ زبر ا، من ا، جیم زبر ج، من اج، لام دو زیر لن، من اجلن، میم نون زیر من، عین زبر ع، من ع، لام زبر ل، من عل.
بتاتا ہوں. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا یعنی غنہ کریں گے. حروف اخفا 15 ہے اور وہ یہ ہے: ت ث ج د ذ ز سین شین صاد ضاد طا ظا ف قاف کاف. ت ث ج د ذ ز سین شین صاد ضاد طا ظا ف قاف کاف. نون ساکن کے بعد جب یہ حروف آ جائیں تو غنہ کریں گے. جیسا کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. مشکر، اس میں نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے اس پر غنہ کریں گے. میم نون زبر من، شین زبر ش، ماش کے زبر کے، ماشک رو زبر رو، ماشک رو. ایک اور ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں. میاں فروج، میم نون زیر من، ف پیش فو، میاں فو، ر واو پیش رو، میاں فرو، جیم دو زیر جن، میاں فروجن. آج آپ اظہار اور اخفا کی اچھے طریقے سے پریکٹس کریں اور حروف حلقی اور حروف اخفا ان کو بھی لکھ لکھ کر پریکٹس کریں، اچھے طریقے سے یاد کریں. نیکسٹ لیسن میں آپ کو ادغام اور اقلاب کا بتاؤں گا. اگر میرے سے کوئی مسٹیک ہوئی اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آپ کو معاف فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. میں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملوں گا. If you will like the video, so hit the like button, or if you want more content, hit the subscribe button, as I want to create more awareness. قطرہ قطرہ کر کے ہی دریا بنتا ہے. ایک قطرہ میں بھی صحیح